سورہ نساء آیت نمبر 8۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 154، پہلی لائن ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جس وقت کہ ورثاء میں ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، ترکہ تقسیم ہونے کے وقت اگر قریبی رشتہ دار آ جائیں یا یتیم اور مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم اس ترکہ میں سے ان کو بھی تھوڑا سا دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی طریقے سے گفتگو کرو، دستور کے مطابق گفتگو کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کے جائیں جو کہ کمزور ہوں اور ان کو ان کی فکر ہو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بالکل درست بات کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ نساء کا یہ پہلا رکوع، جس میں تقریباً 10 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق، ان کا تحفظ، ان کے مال کی نگرانی اور کب ان کو مال دیا جائے کب نہ دیا جائے، اس ساری چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تفصیلی گفتگو کی اور تفصیلی احکامات کو بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ عرب کے معاشرے کے اندر جو ایک جمود طاری تھا، وہ جمود کیا تھا؟ ایک جہالت ہی تھی کہ لڑکوں کو تو دے دینا ہے، وراثت دے دینی ہے، لڑکیوں کو بالکل محروم کر دینا، عورتوں کو محروم کر دینا، پھر لڑکوں میں سے بھی ان کو جو بالغ ہیں اور لڑائی بڑائی کے اندر ماہر ہیں، فنون حرب کے اندر ایکسپرٹ ہیں، ان کو تو دینا ہے، باقی کسی کو نہیں دینا۔ قرآن مجید کی پچھلی آیت نے ان کے اس جہالت پر مبنی اس رسم کو توڑا ہے اور کہا کہ نہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو بھی وراثت کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی کیا ہے، وراثت کا حصہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے
کہ جناب ایک کو دیا جائے دوسرے کو محروم نہیں. پھر مردوں کے اندر بھی ایسا نہیں کہ جو چھوٹے بچے ان کو بالکل محروم کر دیا جائے، بڑوں کو ملے گا نہ، ہر ایک کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، مقرر کر دیا. تاریخ انسانیت کے اندر پہلی مرتبہ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کے اس وراثت کے اوپر آواز، نہ صرف یہ کہ آواز اٹھائی ہے بلکہ ان کو ان کا حصہ بھی کیا ہے دلا کر رہا ہے. یہ اسلام کا انسانیت کے اوپر کیا ہے احسان ہے. یہ اصل حقوق تو اسلام نے دیے ہیں. آج لوگ جو اس پر واویلا کر رہے ہیں وہ پہلے اسلام کی ہسٹری پڑھیں، پھر اپنے کردار کو دیکھیں. تو محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، اور جس کے متعلق کل میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ عزیز ہمارا دوسرا رکوع شروع ہوگا، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا کس کا کتنا حصہ ہے اور قریبی رشتہ دار کون ہو سکتے ہیں، کون مراد ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز اگلے ہمارے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ آ جائے گا. لیکن اس کے اندر یہ سمجھے کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو بسا اوقات قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیسے تقسیم کر رہے ہیں. یا اور قریبی رشتہ داروں کے اندر بسا اوقات یتیم اور مسکین بھی بہت ساری آس اور امید لیے آ جاتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہمارا بھی کوئی بھلا ہو جائے، ہمیں بھی کچھ دے دلا دے، ہمیں بھی کچھ مل جائے. وہ اس آس اور امید کے اوپر کیا ہے آ جاتے ہیں. تو اب اس موقع پر ان کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک اختیار کرنا چاہیے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں ایک زبردست بات بیان فرما رہے. فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقْهُمْ. جب ایسی تقسیم کے موقع پر اس طرح کے لوگ آ جائیں اور ان قریبی رشتہ دار، ظاہر ان کا حصہ اس میں نہیں ہے، وہ وراثت کے حقدار نہیں ہے، وراثت کے حقدار کوئی اور ہیں. یہ بھی رشتہ دار ہیں لیکن دور پرے کے رشتہ دار ہیں، لیکن ہیں غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یہ اور ضرورت مند ہے، حاجت مند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَارْزُقُوهُم مِّن، ان کو بھی تھوڑا بہت کیا ہے دے دلا دو، ان کو بھی کیا ہے تھوڑا بہت دے دلا دو. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو دینے دلانے کے متعلق جو گفتگو کی رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اس کی کیا چیز ہے. حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات پہلے ابتدائی اسلام کے اندر تھا کہ جب لوگوں کے حصے مقرر نہیں تھے تو ان کو دینے کی گفتگو کی گئی. جب حصے مقرر ہو گئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم استحباب ہے، اب بھی کیا ہے موجود ہے، اب بھی کیا ہے موجود ہے. لیکن اس ضمن کے اندر یہ احتیاط کرنی ہوگی، ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ جو ان کو دینا ہے یہ ہر ایک کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے متعلق ہے کہ جب حصہ تقسیم ہو جائے اور بالغ جو ورثاء ہیں ان کو اپنا اپنا حصہ مل جائے، اب ان کو ایک طرح سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹھے بٹھائے بغیر تمہاری محنت کے تمہیں جناب مال دے دیا ہے، تو اب شکرانے کے طور پر تم کیا کر لو، یہ غریب یتیم مسکین آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حاجت مند اور ضرورت مند آ چکے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا بہت کیا ہے دے دو، ان کو بھی ان کا بھی کیا ہے خیال. اللہ تعالیٰ نے تمہارا خیال رکھا ہے، اب تمہیں چاہیے تم ان کو کیا ہے دے دو، ٹھیک ہے نا. تو اس طور پر کہ جس وارث کو اپنا حصہ مل جائے اس میں سے دے دیا جائے. اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشترکہ مال میں سے دوسرے کی اجازت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. مشترکہ مال ہے، کوئی بس اوقات سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ سارے ورثاء موقع پر موجود نہیں ہوتے ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کی اجازت بھی ضروری، بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی حقدار ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ورثاء سارے کے سارے موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی یتیم ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، نابالغ ہے، نابالغ بچہ کوئی اس کے اندر موجود ہے. اب ظاہر نابالغ جو ہے وہ اپنے مال کے اندر تصرف کا حق اس کو حاصل نہیں ہے جب تک وہ کیا کہتے ہیں بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں. تو اس کو تو تصرف کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اس لیے ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ مشترکہ مال میں سے آپ نے نہیں دینا، ہاں جس نے دینا ہو اپنے اس میں سے دے دیا جائے، یا الگ سے جناب اللہ اس کو دے دلا کر اس کی دل جوئی کر دی جائے اور اس کو سمجھا بجھا دیا جائے.
تو فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّن، اس کو کیا ہے دے دیا جائے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس کو اچھے احسن انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے گریبان کو پکڑے یا اس کو جلی کٹی سنا دیں یا اس کے ایسی سی باتیں کر دیں کہ جس سے اس کا دل دکھ جانا ہے۔ ایسی باتوں سے کیا ہے گریز کرنا چاہیے، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بتا دیں کہ بھائی دیکھیں اس میں یہ شرعی قباحتیں ہیں، ہم تو دینے کو تیار ہیں لیکن اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، وہ ہے نہیں، جب آ جائے گا تقسیم ہو جائے گا پھر انشاءاللہ عزیز ہم آپ کا بھی خیال رکھیں گے، یا فی الوقت یہ تھوڑا بہت لے لو پھر انشاءاللہ عزیز ہم کر لیں گے۔ کوئی اور ایسی احسن انداز کے ساتھ اس کو گفتگو کر دی جائے تاکہ ان کی جو امید اور آس بھی نہ ٹوٹے اور بات بھی کیا ہے بن جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور زاویے سے اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ غریب مسکین آگے اور تم ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو یا دلا دو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور پہلو سے بیان کریں۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے کہہ رہے سوچیں کہ تم ذرا تھوڑا سا سوچو، اگر اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس ہے، تم ذرا سوچو کہ تم مر گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تمہاری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تمہارے بچے پیچھے ہیں، وہ حاجت مند بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تم مر چکے ہو تو اور تمہارے یہ بچے کسی کے ہاں اس طریقے سے چلے جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے متعلق کیا ہوگا کہ ان بچوں کو دھتکار دیا جائے یا ان کو کچھ دلا دیا جائے؟ یقیناً تمہارے دل کے اندر یہ ہوگا کہ یار میرے پیچھے میرے بچوں کا اچھا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کو دیکھا جائے، ان کو ایسے دھکے نہ دیے۔ فرمایا کہ جیسے تم اپنے بچوں کے متعلق یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بعد ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور اچھا اور ایسی سچویشن کے اندر ان کے ساتھ ان کو دلا دیا جائے، ان کی آس اور امید کو نہ توڑا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی پھر اس معاملے کے اندر ایسا ہی ڈر اور خوف کیا ہے رکھنا چاہیے، ان کو بھی اپنا ہی بچہ کیا ہے سمجھ لو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو تمہیں چاہیے ایسی جلی کٹی باتیں نہ کریں بلکہ سیدھی اور صاف ستھری کیا ہے گفتگو کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ احسن انداز کے اندر کیا ہے نمٹا دیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زاویے کے اندر ایک اور رہنمائی کر دی۔ آخری آیت کے مبارکہ کے اندر وہ جو یتیم کے مالوں کو کھا جاتے ہیں ان کے متعلق جو وعید ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر کیا کر دی، بیان کر دی۔ فرمایا کہ اتنے حقوق بیان کر دیے اور ان کے مالوں کی حفاظت، نگہبانی، نگرانی اور اس سب کے متعلق سب کچھ بتا دیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسے ہٹ درم اور ہٹ حرام کوئی ایسے ہوں جو لوگوں کے یتیموں کے ان مالوں کو کھا جاتے ہوں، ہڑپ کر جاتے ہوں، مختلف ہیلے بہانوں سے اینٹ لیتے ہوں یا مختلف طریقوں سے ان کی جائیداد کے اوپر جناب اللہ قبضہ کر لیتے ہوں اپنے نام، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متنبہ کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے فرما رہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، پھر جو ایسے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اوچھے ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو کیا کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ اس آیت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک میت ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، اب جناب اعلیٰ آپ اس کے مال میں سے، اس کے مشترکہ کھاتے میں سے اب جناب اعلیٰ یہ تیجا ہو رہا ہے، یہ ساتواں ہو رہا ہے، یہ قل ہو رہے ہیں، یا اس کے کھانے میت کے اوپر کھلائے جا رہے ہیں، اس کے مشترکہ مال میں سے کیا کھلائے جا رہے ہیں، وہ یتیم کا مال ہے، اس کا تو تصرف کا حق بھی حاصل، وہ بچہ ہے، نابالغ ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ سوچ لیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اس وقت چرغے مرغے جو اڑا رہے ہیں یہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے اور ان کے اعضاء سے آگ کی لپٹیں کیا ہے نکل رہی ہوں گے، آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے اور یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کا نام نے، کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا،
کہ تم نے آیت نہیں پڑھی کہ جو سے ظلماً یہ مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی تو ہو رہا ہے، یہ اسی آیت کی کیا ہے مصداق ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یتیموں کا مال آج تو بڑے شوق سے وہ کھا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایک لقمہ، وہ ایک ایک چیز جو ہڑپ کر رہے ہیں، در حقیقت وہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، اور کل عالم اس کے اندر کیا کہتے ہیں مثالی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا بھی دیں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی کیا ہے شکل ہے، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ آپ نے حضرات نے مختلف احادیث کے اندر پڑھا، جیسے سورہ ملک کے متعلق پڑھا جو رات کو پڑھ کے روزانہ اس کی روٹین ہے پڑھنے کی۔ قبر کے اندر ایک بڑا خوبصورت ایک نوجوان یا کوئی آ جائے گا، پتہ چلے گا بھئی تو کون ہے، تو کہا کہ بھئی تمہاری سورہ ملک ہوں جو تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے آئی ہوں۔ کبھی روزہ جناب اس خوبصورت شکل میں آ جائے گا، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے متعلق جو آدمی تلاوت کرتا ہے اس کے متعلق آتا ہے قیامت والے دن یہ بادل کے اور اس کے سایہ کی ہوں گے، اس شکل میں آئیں گے۔ مختلف اعمال کی مختلف کیا شکلیں ہیں، جیسا کہ قربانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ جناب اللہ وہ کیا ہے ایک بہترین جانور اور سواریوں کے آ جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جو انجام ہے کہ ایک گنجے سام کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ مختلف مالوں کی کیا ہے ایک صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں اس کی بھی شکل کیا ہوگی، وہ یہی آگ کی لپٹیں ہیں، آگ ہے جو پیٹوں کے اندر ہے اور وہ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر کو کیا کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان یتیموں کے حقوق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔